ہماری اس دنیا کو بنے ہوئے لاکھوں کروڑوں سال بیت گئے اور آپ سب نے اس دنیا پر آنے والی آفتوں کے بارے میں بھی ضرور سن رکھا ہوگا، کیونکہ جب کسی قوم نے اللہ اور اس کے نبی کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے اس قوم پر عذاب بھیجا، جس سے وہ نافرمان قومیں غرق ہو گئیں۔ آج کی اس ویڈیو میں جس قوم کا ذکر ہونے جا رہا ہے، اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے پانی کا عذاب یعنی سیلاب بھیجا، جس سے وہ قوم برباد ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اویئر یو۔ اس قوم کی جب شان و شوکت اور خوشحالی کے قصے سنتے ہیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں قوم سبا کی۔ قوم سبا کون تھی اور ان پر عذاب الہی کیوں آیا؟ ایک ایسی قوم جس کی خوشحالی کی مثالیں دی جاتی تھیں اور ان کی تباہی بربادی ایسی ہوئی کہ وہ تباہی اور بربادی بھی رہتی دنیا کے لیے مثال بن گئی۔ اس سارے واقعے کو سننے سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ سبا کیا تھا۔ تو سبا ایک قبیلہ تھا جو اپنے ورثاء سبا بن یشجب بن یارب بن کیتان کے نام سے مشہور تھا، یعنی سبا ایک مرد کا نام تھا اور اس کی وجہ سے یہ قوم سبا کہلائی۔ اور اس قوم کی بستی یمن میں واقع شہر صنعا سے 6 میل دور آباد تھی، اور جس زمین پر یہ قوم آباد تھی وہ زمین اور اس کی آب و ہوا اتنی پاک اور صاف تھی کہ اس زمین پر مچھر، مکھی، پسو، کھٹمل اور نہ ہی بچھو اور ایسے کوئی کیڑے مکوڑے نہیں تھے، اور اس زمین کی آب و ہوا بھی بالکل صاف اور پاکیزہ تھی، اور موسم بھی بہت معتدل رہتا تھا، یعنی نہ ہی زیادہ گرمی ہوتی اور نہ ہی شدید سردی ہوتی۔ اس علاقے کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس زمین کی پاکیزگی کا عالم یہ تھا کہ اگر کسی دوسرے علاقے کا شخص اس بستی سے گزر جاتا اور اس کے کپڑوں یا سر میں جوئیں ہوتیں تو وہ جوئیں بھی ساری کی ساری مر جاتیں۔ اور اس قوم کے پاس ایسے باغات تھے جن میں بہت زیادہ پھل لگتے تھے، بلکہ اتنے زیادہ پھل لگتے تھے اور اس طرح وہ پھل گرتے تھے کہ اگر کوئی شخص اپنے سر پر ٹوکرا اٹھا کر ان پھلوں سے لدے درختوں کے نیچے سے گزرتا تو بغیر ہاتھ لگائے وہ ٹوکرا قسم قسم کے پھلوں سے بھر جاتا۔ قوم سبا کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا، لیکن انہوں نے شکر ادا نہ کیا، اور وہ قوم ان نعمتوں کو ملنے کے بعد سرکش ہو گئی اور ان آسائشوں کے بعد تکبر کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر ایک کے بعد ایک 13 نبی بھیجے۔ وہ 13 نبی قوم سبا کے پاس گئے اور قوم کو اللہ کی نعمتوں کے بارے میں بتاتے رہے کہ دیکھو اللہ نے تمہیں کتنا اچھا رکھا ہوا ہے اور کیسی پاکیزہ زمین نصیب فرمائی ہے، اور اللہ کے نبی اس قوم کو ڈراتے رہے کہ تکبر مت کرو، کیونکہ جس اللہ نے یہ سب کچھ دیا ہے وہ لے بھی سکتا ہے۔ لیکن ان سرکش لوگوں نے اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا اور اتنی نعمتوں کے بعد بھی اللہ کا شکر ادا نہ کیا۔ اور اس قوم کا ایک سردار تھا جس کا نام حماد تھا۔ وہ ایک سرکش اور متکبر آدمی تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا۔ جب اس کا بیٹا مر گیا تو اس نے اپنے کفر کا اعلان کرتے ہوئے آسمان کی طرف تھوکا اور اللہ تعالیٰ سے بغاوت کا اعلان کر دیا، اور اعلانیہ لوگوں کو کفر کی دعوت دینے لگا، اور جو لوگ کفر سے انکار کرتے تو وہ ان کو قتل کر دیتا، اور اللہ کے نبیوں سے تکبر اور نہایت بے ادبی کے لہجے میں کہتا کہ آپ لوگ جو ہمیں اللہ سے ڈراتے ہیں کہ یہ نعمتیں ہم سے چھین لی جائیں گی تو اللہ سے کہیں کہ ہم سے یہ چھین کر دکھائیں، یعنی وہ یہ سمجھنے لگا کہ یہ سب کچھ تو صرف ہمارا ہے، یہ اللہ کا نہیں ہے، نعوذ باللہ، اور کہتا کہ یہ ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ جب اس حماد نامی شخص کا کفر بڑھ گیا اور وہ بے ادب ہو کر بری باتیں کرنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر ایک عجیب عذاب بھیجا۔ اللہ نے اس قوم پر سیلاب کا عذاب بھیجا، لیکن آخر یہ سیلاب کا پانی کہاں سے اور کیسے آیا؟ تو قوم سبا کی بستی کے کنارے پر پہاڑوں کے دامن میں ملکہ بلقیس نے 3 تالابوں کا پانی بند لگا کر روک رکھا تھا، یعنی وہ پانی جمع کیا ہوا تھا تاکہ وہ پانی اس قوم کے کام آ سکے۔ مگر اللہ کی شان دیکھے، ایک چوہے نے اللہ کے حکم سے اس بند کی دیوار میں سوراخ کر دیا، لیکن وہ سوراخ تو چھوٹا سا تھا کیونکہ چوہا تو صرف چھوٹا سوراخ ہی کر سکتا ہے، مگر وہ سوراخ دھیرے دھیرے پانی کے بہاؤ سے بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ ایک بہت بڑا شگاف بن گیا۔ قوم سبا کے لوگ بالکل اس بات سے انجان تھے، تو اس شگاف کے بننے کے بعد
بند کی دیوار ٹوٹ گئی اور بڑی تیزی کے ساتھ وہ پانی سیلابی ریلے کی شکل اختیار کر گیا اور اس بستی میں داخل ہو گیا۔ اس بستی کے لوگ بالکل سکون اور چین سے بیٹھے تھے کہ سیلاب نے اس بستی کو تباہ کر دیا اور ہر طرف بربادی و ویرانی کا دور دورہ ہو گیا۔ جب یہ سیلاب آیا تو ساری کی ساری مال و دولت اور سارے باغات سب کے سب اس میں غرق ہو گئے، اور وہ سیلاب اتنا شدید تھا کہ پوری کی پوری بستی ریت کے تودے میں دفن ہو گئی اور قوم سبا برباد ہو گئی۔ اور یہ قوم ایسی برباد ہوئی کہ پہلے اس قوم کی مثال خوشحالی سے دی جاتی، اور اب یہ قوم رہتی دنیا کے لیے مثال بن گئی ہے۔ اور جو اس بستی میں عمدہ اور لذیذ پھلوں کے باغات تھے، ان کی جگہ خاردار یعنی کانٹوں والی جھاڑیاں اور خطرناک جنگل اگ گئے، اور یہ قوم عمدہ اور لذیذ پھلوں کو ترس گئی۔ اس قوم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے خوبصورت باغوں کو ایسے 2 باغوں میں بدل دیا گیا جو کڑوے اور انتہائی بدمزہ پھل والے تھے، اور اس قوم سے وہ ہر چیز چھین لی گئی جو ان کو پسند تھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اور جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو نعمتوں سے نوازا، لیکن وہ نعمتیں حاصل کرنے کے بعد ان کو چاہیے تھا کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے، لیکن وہ سرکش ہو گئے اور برباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔